تیسری چیز اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ، اور یہ بندے کا اپنے آپ کو پسند کرنا، بڑی پھونپاں رکھی ہوئی ہے نا، کئی ہزار کے جوتے، لاکھوں بلکہ کروڑوں کی بھی کہا جا سکتا ہے کہ گڑیاں اور جائیدادیں، مکانات، اور اس پر پھر تکبر، خود پسندی، نرگسیت، اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنے والے لوگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، اور بندے کا اپنے آپ کو پسند کرنا، خود پسندی کا شکار ہو جانا، یہ میرے بھائیوں تکبر ہے، غرور ہے، شرک ہو گیا۔ تکبر عزازیل راہ خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، کہ عزازیل جو تھا وہ صرف تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ عرب جاہلیت کا یہی رویہ تھا جس کو اسلام نے تنقید کا نشانہ بنایا۔ وہ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب مشہور تو یہی ہے نا کہ اس کو دو بھائیوں معوذ اور معاذ نے قتل کیا، ایسا ہی ہے، لیکن جب وہ نیچے گرا تو ابھی باقی تھا، ابھی سانس باقی تھی، جنگ ختم ہو گئی، کچھ قیدی بن گئے دشمن، باقی بھاگ گئے۔ تو جو لوگ مرے پڑے تھے کفار کو، ان کو دیکھا جا رہا تھا کہ کون کون مرا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ کمزور تھے جسمانی طور پر، اور مکی دور میں ابو جہل ان کو پیٹ بھی دیتا تھا، مارتا بھی تھا، کرائے پر یہ بکریاں لوگوں کی چراتے تھے۔ تو یہ بھی دیکھ رہے تھے، ابو جہل کی لاش پر پہنچ گئے۔ تو ابو جہل کی جب لاش کو دیکھا، ابھی لاش نہیں تھی، ابھی جان باقی تھی، تو جب یہ اس کے سینے پر سوار ہوئے تو اس نے کہا کہ کون ہو؟ کہا ابن مسعود ہوں۔ اچھا، نفرت کے ساتھ بات کی۔ کہا کہ بتاؤ جنگ کا نتیجہ کیا ہوا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور تیرے ساتھیوں کو ذلیل کیا ہے، اور اللہ کے پیغمبر اور اصحاب رسول کو کامیاب کیا ہے۔ تو آگے سے پھر اس نے کوئی نفرت امیز جملہ کہا۔ آپ اس کی گردن کاٹنے لگے تو کہنے لگا کہ ٹھہرو، میری گردن ذرا نیچے سے کر کے کاٹنا، تاکہ جب کٹے ہوئے سروں کے اندر میرا سر رکھا ہو، گردن لمبی ہو، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سردار کی گردن ہے۔ اس درجے تکبر، اس درجے غرور، اگر یہ